بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ سفر میں تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت نے سب پر غلبہ پا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ پانی تلاش کریں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک حبشی غلام اونٹ پر سوار جاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آئے تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس جادوگر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حبشی غلام کو زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشی سے مشکیزہ لے کر کھولا اور اپنا دست رحمت اس پر پھیرا۔ تمام صحابہ نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا اور مویشیوں کو بھی سیراب کیا، مگر وہ مشکیزہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب مشکیزہ غلام کے حوالے کر دیا گیا تو اس سے ایک گھونٹ بھی پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اس غلام کو دیا۔ وہ حبشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس حبشی کے سیاہ چہرے پر پھیرا تو وہ دست مبارک کی برکت سے چاند کی مانند خوبصورت ہو گیا اور چمکدار دکھائی دینے لگا۔ حبشی غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بڑا ہی متاثر ہوا، آگے بڑھا اور حضور کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے قبیلے کی طرف چل دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حبشی غلام کے مالک نے کہا یہ اونٹ تو میرا ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، لیکن یہ سوار تو میرا حبشی غلام نہیں۔ غلام کہنے لگا کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میرا غلام تو سیاہ شکل کا بدصورت آدمی تھا، مگر تم تو چاند کی مانند سفید اور خوبصورت ہو۔ حبشی نے اپنے مالک کو یقین دلانے کی کافی کوشش کی، مگر مالک نے اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر غلام نے ساری صورتحال بیان کر کے مالک کے سامنے واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مالک کے گھر کے تمام حالات اور بعض دوسری علامات بتائیں تو اس سے مالک کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی غلام ہے۔ اب تو حبشی کا مالک بھی اس سے سارا واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔